السلام علیکم دوستو، میں ہوں مظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر کے ریاکشن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ قوم لوط پر اللہ کا عذاب۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ قوم لوط کون تھی اور لوط کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے، پیغمبر تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک قوم عطا کی تھی، تو اس لیے ان کو قوم لوط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ہی ہم یہ سب ایکسپیرینس کرنے والے ہیں کہ ان حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے قوم لوط نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا، کس کام میں مبتلا ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا، تباہ کر دیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اگر بغیر کسی جنگ کے کسی ایک ملک کی قوم کو تباہ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جس میں ایک نیوڈیٹی اینڈ ایڈلٹی کامن ان دا ینگ جنریشن، جو یوتھ ہوتی ہے ان کے اندر اگر زنا کاری کو عام کر دیا جائے تو وہ جو نوجوان ہو گئے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، جو طاقت ہے، بیٹریز ہیں، ان کی ڈاؤن ہو جائے گی، ان کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کہنا تھا حضرت صلاح الدین ایوبی، یہ ان کے الفاظ تھے۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اگر زنا کاری کو اس قوم کے اندر عام کر دیا جائے تو وہ قوم خود بخود ہی تباہ ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو کے ریلیٹڈ ہی ہم یہ جاننے والے ہیں کہ قوم لوط نے ایسا کون سا گھناؤنا کام کیا تھا، غلط کام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور اللہ رب العزت نے قوم لوط کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور ان کی کچھ نشانیاں ہیں جو دنیا میں موجود ہیں۔ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنی ہوئی ہیں؟ تو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سب کچھ ایکسپیرینس کرنے والے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، سکپ مت کریے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، شکریہ۔ ہسٹوریکل ڈائریز کے تمام معزز ناظرین، میں ہوں رضوان ملک اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قوم لوط، جنہوں نے ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ ایسی بدکاری کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کی تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز آپ ہی ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ آپ علیہ السلام جب بھی بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 بہت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ تمام شہر بہت ہی سرسبز و شاداب تھے اور اللہ پاک نے ان تمام شہروں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہوا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں اور بہت کچھ۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت اور زرخیز تھا۔ یہاں طرح طرح کے اناج، پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے دوسرے شہروں کے لوگ بھی اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کے شہروں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور باقی سب چیزوں پر صرف ان کا ہی حق تھا، اس لیے ان کو دوسری بستیوں کے لوگوں کا آنا بالکل بھی پسند نہ۔ ایک دن وہ تمام
एक दूसरे से सर जोड़कर इसी बात पर गौर व फिक्र कर रहे थे कि बाहर के लोगों को यहाँ आने से किस तरह रोका जाए कि इब्लीस वहाँ एक बुजुर्ग की शक्ल में आया और कहने लगा कि तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरी बात तवज्जो से सुनो। उस अजनबी बुजुर्ग की बात अहले सदूम ने बहुत ही गौर से सुनी। इब्लीस ने कहा कि मैं तुम्हें बात कल बताऊंगा। दूसरे दिन इब्लीस अहले सदूम के पास एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान की सूरत में आया और अहले सदूम को फेले बद करना सिखाया। इब्लीस ने उन तमाम बस्ती वालों को सिखाया कि अगर तुम चाहते हो कि दूसरी बस्ती के लोग तुम्हारे शहर का रुख ना करें तो तुम इन बस्ती से आने वाले तमाम मर्दों के साथ जबरदस्ती बदफेली करो। इस तरह वो तमाम लोग तुम्हारी बस्तियों में आना छोड़ देंगे। अपनी ख्वाहिशात के लिए मर्दों से बदफेली यहाँ का दस्तूर बन गया और इस इलाके में बेहयाई आम हो गई। हुक्मरान, अवाम और हर तबके में ये बुराई बहुत तेजी से फैलने लगी। भरी महफिलों में ये लोग ये बदफेली सरेआम करते और इस पर फख्र महसूस करते। इनकी कोई भी महफिल इस बदफेली के बगैर पूरी होती ही नहीं थी। खासकर अगर मुसाफिरों में कोई खूबसूरत लड़का या नौजवान इनके पास पहुंच जाता तो ये उसे लाजमी अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में सख्त जालिम, धोखेबाज और बदमामला थे। कोई भी मुसाफिर उनके इलाके से बखैरियत ना गुजर सकता था। कोई गरीब उनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा भी ना पा सकता था। बहुत दफा ऐसा होता कि बाहर का आदमी उनके इलाके में पहुंचकर फाकों से मर जाता और ये लोग उसके कपड़े उतार कर उसे बरहना करके दफना देते। अपनी वादी को उन्होंने एक बाग बना रखा था जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ इलानिया बदकारियां करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ये बेहयाई क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम अहमक लोग हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम कौम को दिन रात नसीहत करते लेकिन कौम पर उनकी किसी भी नसीहत का कोई असर न होता, बल्कि वो ये काम बहुत ही फखरिया किया करते और उनको हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना भी बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे काम में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर भी अल्लाह ताला के हुक्म से नसीहतों का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन कौम लूत ने खुद ही इजाबे इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब बदकारियों के बावजूद उस कौम को ढील दे रखी थी। आखिर एक दिन उस कौम ने खुद ही कह दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लिहाजा उन पर अजाब का फैसला हो गया। अल्लाह पाक ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया में उनकी तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते दरअसल हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। फिर वो फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर तशरीफ ले आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन बहुत ही खूबसूरत नौजवानों को देखा तो सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये खतरा लाहक हो गया कि अगर उनकी कौम ने इन नौजवानों को देख लिया तो पता नहीं इनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला था। वो आप पर ईमान नहीं लाई थी। वो दरअसल एक मुनाफिका थी। वो काफरों के साथ थी। उसने फौरन जाकर काफरों को बताया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर बहुत ही खूबसूरत नौजवान ठहरे हैं। लिहाजा तमाम लोग भागते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आ गए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया। उन लोगों ने फैसला कर लिया कि वो इन नौजवानों के साथ बदफेली करेंगे और लूत अलैहिस्सलाम को जो उनको समझाते थे उनको भी सबक सिखाएंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक हैं। अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग बोले कि तुम बखूबी वाकिफ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई हाजत नहीं। जो हमारी असली चाहत है तुम उससे भी बखूबी वाकिफ हो। नाज़रीन गिरामी, कौम सदूम के इस जवाब से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस कदर मुब्तला थे। कौम सदूम के लोग
جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے تمام نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا کر گھر کے تمام دروازے بند کر دیے۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی کو دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام سے کچھ اس طرح مخاطب ہوئے: اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز تم تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے کہ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا ان پر مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ گئے اور ان کی بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر سکون میں آ گئے، لہٰذا وہ رات کو ہی اپنے گھر والوں کو لے کر گھر سے باہر نکل گئے اور بستی چھوڑ گئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور اپنی قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے اپنے پروں سے اس بستی کو اکھاڑ ڈالا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آواز سنی اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا۔ جب یہ پتھر ان پر لگتے تو ان کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ پاک نے نہایت ہی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا۔ اس جھیل کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یا بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سال کی محنت کے بعد وہ تباہ شدہ علاقہ دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ عذاب نازل ہوا تو وہ لوگ اپنی روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جن کو پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی بھی بحیرہ مزدار کے پاس موجود ہیں، جو کہ تا قیامت لوگوں کے لیے نشان عبرت کے طور پہ موجود رہیں گے۔ آج یورپی ممالک میں آزادی زندگی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس بدفعلی کو فخر سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے اور اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایات کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا فعل کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ دوستو، یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام۔ آپ بھی اس علم سے روبرو ہو گئے ہوں گے کہ قوم لوط کون تھی اور ان پر اللہ کا عذاب کیسے آیا۔ بہت ہی زیادہ شوکنگ ویڈیو تھی، حیران کر دینے والی ویڈیو تھی۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ ہم جنس پرستی میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے تھے کہ مرد مرد سے اور عورت عورت سے یہ بدفعلی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا تھا کہ جن کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا تھا، جو بت بن گئے تھے، تو وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو آج کل بہت زیادہ اس کو زناکاری کو جو بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، فزیکل ریلیشن بناتے ہیں، بہت زیادہ اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ویسٹرن کنٹری کے اندر
کسی کے ساتھ کوئی رشتہ مطلب کہ رشتے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ماں بیٹے کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بہن بھائی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، باپ اور بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ زیادہ تر یہ ویسٹرن کنٹری کے اندر جو ایسے رشتے ہوتے ہیں پاک اور مقدس، وہ ان کے اندر کوئی ایسا رشتہ نہیں پایا جاتا۔ وہ ریلیشن شپ جو فزیکل ریلیشن ہوتا ہے غلط طریقے سے بہت زیادہ اس کو اپناتے ہیں۔ جو لفظ ایف ہے بہت ہی گندا لفظ ہے، ان کو بہت زیادہ ویسٹرن کنٹری کے اندر اپنایا جاتا ہے۔ اس ایف لفظ کا بہت زیادہ پروموشن کیا جا رہا ہے، تو میں اس لفظ کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت زیادہ گندا لفظ ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس لفظ کی بات کر رہا ہوں۔ جو زناکاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، جو فزیکل ریلیشن بناتے ہیں غلط طریقے سے، جو گے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ زناکاری بدکاری کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے ویسٹرن کنٹری کے اندر بھی، اور بھی کئی ممالک کے اندر ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو آج کل یہ بھی بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے مائنڈ کو نیگیٹیولی لے کے جائے گا، یا لڑکی ہوگی وہ اپنے مائنڈ کو نیگیٹو لے کے جائے گی، تو جیسے کہ اگر لڑکا لڑکی کو دیکھے گا، وہ سوچے گا، اگر غلط طریقے سے سوچے گا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سیکسولی ریلیشن بنانا ہے، یا لڑکی سوچے گی کہ میں نے اس لڑکے کے ساتھ سیکسولی ریلیشن بنانا ہے۔ ہم جس طرح کا دماغ اپنے فزیکل ریلیشن کو کی طرف لے کے جائیں گے، نیگیٹو طرف لے کے جائیں گے، تو ہمیں اس کو بہت زیادہ جو شیطان اپنے نفس کو قابو کرنے کی جو صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو ہم اس کی طرف لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھیں، اپنی سوچ کو اچھا رکھیں، اچھی سوچیں، کیونکہ جو گندی سوچ ہوتی ہے جو پیر کی موچ ہوتی ہے، مثال ہے کہ بندے کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تو اس لیے اچھا سوچیں، برا نہ سوچیں۔ تو اگر اچھا سوچیں گے تو ہمیں اس کی طرف سوچ جائے گی ہی نہیں، غلط طریقے کی طرف۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کریں، ان برے کاموں سے بچیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ سب کچھ دیکھ کے آپ کو کیسا لگا، کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں۔ تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ شکریہ۔